نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ البقرہ شفا کی 233 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ والذین، اور وہ لوگ یتوفون کہ جو فوت ہو جاتے ہیں، جن کی زندگی پوری ہو جاتی ہے۔ وفا کا لفظی معنی پورا کرنا ہوتا ہے، جس طرح وعدہ وفا کیا۔ یتوفون سے مراد ہے کہ ان کی زندگی پوری ہو گئی، یعنی جو فوت ہو جاتے ہیں۔ منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی وہ فوت ہو گئے، بیویاں باقی رہ گئیں۔ یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر، یتربصن یہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، اربعۃ اشہر وعشرا 4 مہینے اور 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ جب وہ اپنی پھر اس عدت کو پہنچ جائیں جو رب کائنات کی جانب سے مدت مقرر فرما دی گئی ہے۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ تو پھر تم پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے کہ تم ان میں وہ کچھ کرو جو ان کے جی میں آئے، بالمعروف اچھے طریقے سے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العزت جل وعلا تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ قبل ہی آپ نے مطلقہ عورت کے بارے میں سنا تھا کہ جس عورت کو اس کا خاوند طلاق دے دیتا ہے، اپنے سے علیحدہ کر دیتا، اس کی عدت کتنی ہے۔ اور اب یہاں اس بارکہ میں رب کائنات نے اس عورت کی عدت کا ذکر فرمایا کہ جس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے۔ جس خاتون کا خاوند فوت ہو جائے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ 4 ماہ اور 10 دن تک اپنے آپ کو روک کے رکھے، اور اس میں 3 ماہ عدت کے ہیں اور 40 دن اس کے سوگ کے، کل یہ سارے کا سارا زمانہ سوگ کا کہلواتا ہے۔ اتنے عرصہ میں اس عورت کو زیب و زینت کرنا، بھڑکیلا لباس پہننا، خوشبو لگانا، بلکہ میرے کریم آقا نے سر میں تیل لگانے سے اور آنکھوں میں سرما لگانے سے منع فرمایا۔ یعنی 4 ماہ اور 10 دن تک وہ عورت سوگ کرے گی، اور یہ اس بنا پر کہ رب کائنات جل وعلا نے جو اس کو زوج عطا فرمایا تھا، اس کا وہ مجازی خدا جس کو فارسی زبان میں کہتے ہیں، خدا کا لفظی معنی مالک ہوتا ہے۔ فارسی زبان میں لفظ خدا مالک کو کہتے ہیں، عربی میں لفظ مالک ہے، اور فارسی میں اس کا ترجمہ خدا کیا جاتا ہے۔ جس طرح وہ عورت کا مالک ایک اعتبار سے ہوتا ہے، ان مجازی خدا جس کو کہتے ہیں، وہ رب کائنات جل وعلا کی عطا سے گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس کا اٹھ جانا کچھ معمولی بات نہیں ہے، اس لیے اس عورت کو حکم ہے کہ چونکہ تیرا خاوند تیرے سر سے اٹھ گیا، اس بنا پر تجھے 4 ماہ اور 10 دن تک اپنے آپ کو اپنے آپ سے زیب و زینت کو ترک کرنا ہوگا۔ اتنا عرصہ تک وہ زیب و زینت نہیں کرے گی، نہ نیا لباس پہنے گی، نہ بڑکیلا لباس پہنے گی۔ علماء کرام نے سرخ لباس، زعفران سے رنگا ہوا لباس، یعنی ہر وہ لباس کہ جس میں حسن اور خوبصورتی ہو، وہ پہننے سے منع فرمایا۔ سادہ لباس پہنے گی۔ میرے کریم آقا تاجر بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے شوہر فوت ہو گئے تھے سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں پھر سر میں کنگھی کرنے کے لیے کیا کروں۔ حالانکہ حضرت ام سلمہ اپنے خاوند سے بہت زیادہ محبت فرماتی تھی، بہت ہی محبت فرماتی تھی، تو سر میں کنگھی کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ تو میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا کہ بیری کے پتے
ان کو رگڑ کر ان سے سر کو دھو لیا کر اور کنگھی کر لیا کر، یعنی سر میں تیل لگانے کی اجازت نہیں دی کہ تو سر کو تیل لگا دے، کیونکہ تیل میں بھی حسن ہے۔ ایک عورت بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئی تھی، اس نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کا خاوند فوت ہو گیا، اس کی آنکھوں میں مرض ہے، تو کیا میں اس کو سرما لگا لوں؟ میرے کریم آقا رسول اللہ نے منع فرما دیا، تجھے سرما لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس عورت نے دوبارہ عرض کیا کیا میں اپنی بیٹی کو سرما لگا سکتی ہوں؟ میرے کریم آقا نے پھر منع فرمایا۔ اس عورت نے تیسری مرتبہ یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں اس کو سرما لگا لوں؟ حضور اکرم رسول مرشد رحمۃ اللہ نے قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا، میں تمہاری یہ حالت ہے کہ 1 سال بھر تم عدت میں بیٹھا کرتی تھی، پھر اونٹ یا بکری کی مینگنیاں کرایا کرتی تھی، پھر جا کے عدت پوری ہوتی تھی، اور اب تم 4 ماہ 10 دن تک انتظار نہیں کر پاتی۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ کار تھا کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جاتا اسے ایک کمرے میں بند کر دیتے، اس عورت کو لباس بھی تبدیل کرنے کی اجازت نہ ہوتی، غسل کرنے کی اجازت نہ ہوتی، اس کا جسم میل سے اٹ جاتا، اس کے بالوں میں سر میں جوئیں پڑ جاتی، اس کا لباس میلا کچیلا ہو جاتا، سال بھر وہ اسی طرح بسر کرتی۔ سال کے بعد وہ اپنی جھولی میں اونٹ وغیرہ کی مینگنیاں ڈال کر وہ چلتی، ایک ایک مینگنی گراتی جاتی اور چلتی جاتی، جہاں مینگنیاں ختم ہو جاتی سمجھا جاتا ہے اس کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کا رواج تھا۔ حضور نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں تم پر اتنی پابندیاں تھیں، تو کیا اسلام کی تم اتنی پابندی برداشت نہیں کر سکتی؟ حالانکہ تم کو غسل کرنے کی اجازت ہے، کپڑے دھونے کی اجازت ہے، صاف ستھرا رہنے کی اجازت ہے، البتہ زیب و زینت کرنے کی اجازت نہیں ہے، جس کو آپ میک اپ کہتے ہیں، کریم لگانا، سرخی لگانا، سرما ڈالنا، خوشبو لگانا، پاؤڈر وغیرہ لگانا، ان چیزوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس عورت کو 4 ماہ 10 دن کے لیے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اس میں وہ عدت کے دن بھی شامل ہیں۔ اگر وہ عورت حاملہ ہے، وضع حمل ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، لیکن سوگ باقی ہے۔ وہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ اس کا خاوند فوت ہوا ہو اور اس کو بھی دفن بھی نہ کیا گیا ہو، اور اگر اس کے بچہ بچی پیدا ہو جاتا تو عدت ختم ہو جاتی ہے۔ گویا نکاح کی اجازت ہوگی لیکن سوگ ختم نہیں ہوگا۔ سوگ کا یہی حکم ہے جو پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اتنی عرصہ میں وہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں رہے گی، جو اس کے خاوند کا گھر تھا، جس گھر میں وہ رہتی تھی اس گھر میں رہے گی، بلا عذر شرعی اسے اس گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اسے ضرورت پیش آئے، بطور مثال خدا نخواستہ وہ بیمار ہو جائیں اور اسے ڈاکٹر کے پاس یا دوائی لینے کے لیے کہیں جانا پڑے، یا کسی کام کی غرض سے گھر سے باہر نکلنا پڑے، تو رات اپنے خاوند کے گھر میں گزارے گی جب تک وہ شدید مجبور نہ ہو جائے۔ شدید مجبور سے مراد یہ ہے کوئی بیماری ایسی مبتلا ہے کہ ہاسپٹل میں اسے رات بسر کرنا پڑے وغیرہ وغیرہ۔ ہاں اگر اسے جس گھر میں وہ رہتی ہے اس گھر میں اس کی جان، اس کے مال یا عزت و آبرو کے برباد ہو جانے کا صحیح اندیشہ ہے، پھر گھر تبدیل کر سکتی ہے۔ آج کل تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ صورتحال نہیں ہے۔ اس زمانہ میں گھر تنہا تنہا بھی ہوا کرتے تھے، گھر یہاں ہے گھر وہاں ہے۔ کئی ممالک میں اب بھی ایسے ہے کہ گھر جدا جدا الگ الگ ہیں، کتنے کتنے فاصلے پر گھر ہیں۔ میں امریکہ میں گیا، وہاں اس ٹاؤن میں جہاں میں گیا تھا اسی طرح ہے، گھر یہاں ہے اور کتنے فاصلے پر دوسرا گھر، اکیلے اکیلے گھر بنے ہوئے ہیں۔ اس زمانہ میں بھی اسی طرح ہوا کرتا تھا، اور آج بھی جس طرح بعض علاقوں میں لیا وغیرہ میں اور ہمارے علاقہ میں لوگ ڈیروں میں رہتے ہیں اور ڈیرے میں ان کے گھر ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ بستی میں گھر نہیں ہوتے۔ اگر اس کا گھر اس طرح کسی ڈیرے وغیرہ میں ہے اور اس کا خاوند فوت ہو گیا، اب ڈیرے میں وہ تنہا رہ نہیں سکتے، اس کی جان کے چلے جانے کا اندیشہ ہے، یا عزت و آبرو کے برباد ہو جانے کا اندیشہ ہے، یا وہاں کو چور اچکا ڈاکو اس کے گھر کو لوٹ کے لے جائے گا، یعنی اس کی حفاظت نہیں ہوتی، پھر گھر تبدیل کرنے کی اجازت ہے۔ بلا عذر شرعی اسے گھر کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا وہ کہے کہ میں اپنے خاوند کے گھر کی بجائے اپنے والدین کے گھر یا اپنے بھائیوں کے گھر یا کسی اور گھر میں عدت گزار لوں گی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت مآب میں خاتون حاضر ہوئی تھی، اس سے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا خاوند فوت ہو گیا ہے، اس کا اپنا گھر نہیں بلکہ کرائے کا گھر تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا میں اپنے والدین کے ہاں عدت گزار لوں؟
میرے کریم آقا نے پہلے اسے اجازت مرحمت فرما دی۔ جب وہ عورت چلی گئی، وہ آپ کے کاشان مقدس سے باہر نکلی یا تھوڑا فاصلہ سے طے کیا تو حضور نے اس کو دوبارہ واپس بلا لیا۔ فرمایا بہتر یہ ہے کہ اپنے خاوند کے گھر میں ہی عدت گزار، یعنی اگر وہ عورت کرایہ ادا کر سکتی ہے، اس کے ورثاء کرایہ ادا کر سکتے ہیں، اس کے خاوند کا گھر کرائے کا تھا تو پھر وہاں عدت گزارے۔ لیکن اگر وہ کرایہ بھی ادا نہیں کر سکتی، اس کے ورثاء عورت کے جو عزو و کربا ہیں کرایہ بھی ادا نہیں کر سکتے، وہ مجبور ہے، اس کو پھر کرایہ دار گھر سے نکال دیتا، تو ایسی صورت میں وہ نکل سکتی ہیں۔ میری ساری گفتگو کا مدعا صرف اور صرف یہ ہے کہ بلا عذر اسے اپنے خاوند کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک اس بات کا تعلق ہے، ہمارے ہاں ایک رواج ہے، وہ کہتے ہیں جو عورت پردہ کرے، یعنی جس کا خاوند فوت ہو گیا ہے وہ عورت پردہ کرے، وہ پردے کے ساتھ رہتی ہے، پھر وہ اپنے دیور کے سامنے، اپنے دوسرے عزو و کربا کے سامنے، غیر محرم کے سامنے نہیں جاتی، وہ پردہ کرتی ہے۔ یاد رکھیں یہ پردہ خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد نہیں بلکہ ہمیشہ ہے، جو ہمیشہ پردہ ہے وہی پردہ ہے۔ جو عورت کو رب کائنات جل اللہ کے حکم سے ہمیشہ پردے کا حکم ہے نا، یہاں بھی وہی پردہ ہے۔ یاد رکھیے کہ آزاد و حر عورت کو اپنے آدھے بازو ننگے کرنے کی اجازت نہیں ہے، پورے بازو ڈھانپنے کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں تو سلیب لیس یعنی سارے بازو ننگے رکھ کر بھی معاذ اللہ تعالیٰ کپڑے پہنے جاتے ہیں، یہ حرام ہے۔ گناہ گار والدین بھی ہوتے ہیں، اس کا خاوند بھی ہوتا ہے، اگر اولاد جوان ہے اور ماں کو منع کر سکتے ہو تو اولاد بھی گناہ گار ہوتی ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ نیٹ کا لباس پہنا جاتا ہے جس پہ جسم ننگا نظر آتا ہے، اور یہ حرام اور گناہ ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد یا جس طرح حالت احرام میں ہماری خواتین پردے کا اہتمام کرتی ہیں، حالت احرام میں کہ وہ اپنے چہرے کو یعنی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اور اگنے والے بال پیشانی اس سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک اتنا چہرہ ننگا رکھتی ہیں، باقی سارے کان بھی اور گردن بھی ڈھانپ لیتی ہے حالت احرام میں۔ یہ شرعی پردہ ہے، یہ صرف احرام کا نہیں، ہمیشہ کا پردہ اسی طرح ہے۔ اسی طرح خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد جو ہماری خواتین پردے کا اہتمام کرتی ہیں، وہ صرف یہ نہیں کہ خاوند فوت ہو جائے تب ہی پردہ کرنا، اس کی زندگی میں بھی پردہ کرنا ہے، اور یہی رب کائنات جل وعلا کی جانب سے حکم ہے۔ خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے والذین، وہ لوگ یتوفون جو فوت ہو جاتے منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا اپنی بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں، یعنی ان کی بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، وہ عورتیں روک کے رکھیں اپنی جانوں کو 4 ماہ اور 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، 4 ماہ 10 دن پورے ہو جائیں یا ان کی عدت پوری ہو جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے اے عورتوں کے ورثاء کہ ان کو تم اجازت دے دو، وہ نکاح بھی کر سکتی ہیں، زیب و زینت بھی کر سکتی ہیں بالمعروف، مگر جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہیں۔ جس طرح ہماری خواتین معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ ننگے سر بازاروں میں گھومتی ہیں، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھیے جو عورت نماز ادا کر رہی ہو اس کے سر کے بال ننگے ہوں تو نماز نہیں ہوتی، بلکہ ایسا باریک دوپٹہ اوڑا ہوا ہو جس سے سر کے بالوں کی سیاہی نظر آئے، پھر بھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ معاذ اللہ تعالیٰ سر کا ننگا ہونا تو جدا کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا، تو عام حالت میں اس کو کیسے قبول فرما لے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالمعروف، وہ عمل کریں گی مگر جائز طریقے سے، ناجائز طریقے کی اجازت نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العزت جل وعلا کو تمہاری کرتوتوں کی خبر ہے، وہ جانتا ہے رب ذوالجلال کہ کس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا اور کیا انداز اختیار کیا جائے گا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم مِّن خِطْبَةِ النِّسَاءِ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے، فِيمَا عَرَضْتُم مِّن خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اگر اس دوران تم ان عورتوں کو نکاح کا پیغام دیتے ہو، او اکننتم فی انفسکم، یا پھر تم ان کو یعنی اس بات کو اپنی جی میں چھپائے رکھتے ہو، علم اللہ انکم ستذکرونہن،
اللہ رب العزت جل اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ تم ان کے سامنے چیز کا ذکر کرو گے، وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، مگر ان کے ساتھ وعدہ نہ کرو پوشیدہ طور پر، إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ہاں البتہ تم ان کے ساتھ جائز طریقے کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہو، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، لیکن ان کے ساتھ نکاح کی پکی بات نہ کرو، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، حتیٰ کہ جب تک وہ اپنی عدت مقررہ کو نہ پہنچ جائیں، وَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں، فاحذروہ، اپنے ارادوں سے باز آ جاؤ، گریز کرو، پرہیز کرو، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بردبار ہے۔ یہاں رب کائنات نے ایک چیز کی اجازت میں رحمت فرما دی کہ وہ عورتیں جن کے خاوند فوت ہو گئے ہیں، عدت کے اندر تم اشارات و کنایات کے ساتھ نکاح کی بات کر سکتے ہو، ڈائریکٹ نہیں، یعنی اس عورت کو پیغام نکاح نہیں دے سکتے، البتہ اس عورت کے ساتھ اس انداز سے گفتگو کر سکتے ہو کہ جس سے نکاح کی جانب اشارہ ہو، صراحتاً نہیں، یعنی بطور مثال کہ اب تم بے سہارا ہو گئی ہو مگر فکر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سہارا کوئی نہ کوئی فراہم فرما دے گا، یا اپنی بات کا لینا کہ میں الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ ایک اچھی زندگی بسر کرتا ہوں، میرے پاس وسیع گھر وغیرہ وغیرہ، یعنی اشارہ ہو لیکن ڈائریکٹ نہ اسے کہے کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا جب تیری عدت پوری ہو جائے گی تو میرے نکاح میں آ جانا وغیرہ وغیرہ، صراحتاً بات نہ کریں۔ اب بہتر یہ ہے کہ رب کریم جس طرح فرماتے ہیں کہ دل میں چھپائے رکھو، یعنی او اکننتم فی انفسکم، یہ بات اپنے دل میں چھپائے رکھو، ہاں البتہ تم یہ خیال کرو کہ میرے پیغام نکاح دینے سے پہلے کوئی اور پیغام نکاح نہ دے دے، اس لیے میں اس کو پیغام نکاح دے دوں، تو کسی کے ذریعے سے اشارہ کر دینا کہ تم اگر بعد میں نکاح کرنا چاہو تو ذرا احتیاط کر لینا، یعنی یہ اس کو صراحتاً نہ کہے کہ فلاں کے ساتھ تیرا نکاح یا میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اشارات و کنایات کے ساتھ بات کر سکتا، صراحتاً بات نہیں کر سکتا۔ رب ذوالجلال فرماتا ولا جناح علیکم، یہ تم پر گناہ نہیں ہے، فیما اردتم من خطبۃ، یہ کہ تم پردہ رکھ کر پیغام نکاح دو ان عورتوں کو، خطبۃ النساء، ان عورتوں کو پیغام نکاح دو، کس طرح اردتم، پوشیدہ رہ کر، صراحتاً نہیں، یعنی اشارات و کنایا کے ساتھ ان کو تم اطلاع دے سکتے ہو کہ میں تیرے ساتھ نکاح کا خواہش مند ہوں، جس سے اس کو اشارہ مل جائے، صراحتاً بات نہ کرو نکاح کی۔ او اکننتم فی انفسکم، یا پھر اس بات کو تم اپنے جی میں چھپائے رکھو، یعنی اس عورت کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ظاہر ہے کہ وہ تمہارے سامنے تو نہیں آئے گی، وہ پردہ کرے گی، غیر مرد سے پردہ کرنے ہی کا حکم ہے۔ بطور مثال تم اس کے ہاں کسی عزیزہ کے ذریعے تحائف بھیج دیتے ہو، کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیتے ہو، یا اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو کسی عزیزہ کے ذریعے، اس عورت کو محسوس ہوتا ہے کہ فلاں شخص میری جانب مائل ہے اور وہ میرے خاوند کی عدت پوری ہونے کے بعد وہ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، اسے اس بات کا علم ہو جائے، یعنی ان باتوں کی ضرورت ہے۔ بہتر ہے کہ بات کو اپنے جی میں چھپائے رکھو، البتہ تم اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ان کے سامنے چیز کا ذکر بھی کر بیٹھو گے، یعنی تم سے کنٹرول نہیں ہوگا، تم ایسی بات کر بھی بیٹھو گے۔ وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن خبردار ان سے چوری چھپے وعدے نہ کرو، یعنی ان سے وعدہ نہ لو چوری، کسی کو پتہ نہ چلے کہ جی میں چوری بات کر لیتا ہوں، تم لوگوں سے چھپا لوگے، رب سے تو نہیں چھپا سکتے نا۔ اس کو پیغام بھیج دو کہ جی دیکھیں جی آپ کسی کے ساتھ نکاح نہ کرنا، جب آپ کی عدت پوری ہو جائے گی تو میرے ساتھ تم نکاح کر لینا، کسی کے ذریعے پیغام بھیج دو، اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ وَلَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، اور چوری ان کے ساتھ وعدے بھی نہ کرو۔ کب رب کی فرماتا ہے الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں البتہ معروف بات شریعت مطہرہ کے مطابق جو ہے وہ عمل کرو، جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ عورت جو بیوہ ہوگی ہے، اب تمہارا جی چاہتا ہے کہ وہ
عدت کے بعد تمہارے نکاح میں آ جائیں تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنی کسی عزیزہ کے ذریعے یا اس کی کسی عزیزہ کے ذریعے اس کو کوئی خرچہ وغیرہ بھیج دینا، لباس بھیج دینا، یا اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تاکہ اسے محسوس ہو کہ فلاں بندہ میرے ساتھ جو حسن سلوک کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہے، شاید وہ عدت کے بعد میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ یعنی یہ اشارات و کنایت ہوں گے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے یہ کب تک ہوں گے؟ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، اور نکاح کی گرہ پختہ نہ کرو، نکاح کی اجازت نہیں ہے حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، جب تک وہ اپنی پوری عدت کو پہنچ نہیں جاتی۔ عدت گزر جائے گی تو تب نکاح کی اجازت ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ فَاحْذَرُوهُ، اپنے آپ کو بچائے رکھو، گناہ میں تو ملوث نہ کرو اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے، کہ اگر تم سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن اس قانون پر عمل کرو جو رب کائنات نے تمہارے لیے وضع فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ اب آپ نے سماعت فرما لیا کہ جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کی بیوی کی، اس کی بیوہ کی عدت کیا ہے، جس کو طلاق ہو جاتی ہے اس کی عدت کیا ہے، اور رجعی عورت کے لیے کیا حکم ہے۔ اور آگے انشاءاللہ تعالی جل وعلا آپ یہ سماعت فرمائیں گے کہ جس عورت کے ساتھ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی اس کی عدت کتنی ہوتی ہے۔ یعنی جس عورت کا نکاح ہوا مگر وہ اپنے خامد کے ہاں نہیں گئی، پہلے ہی اس کو طلاق دے دی گئی، تو پھر اس کی عدت کیا، وہ آگے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید نے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور کوئی بھی زندگی کا شعبہ تشنا نہیں چھوڑا، ہر جگہ رب کائنات ہمیں اپنے نبی کے صدقہ سے رہنمائی عطا فرمائی۔ کتنا عرف اعلیٰ دین ہے دین اسلام، الحمدللہ تعالی علی ذالک، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔